बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। मेरा ये चैनल रूह और रूहानियत का सफ़र है, और रूह और रूहानियत से मुराद ये है कि ऐसे लोग जो रूहानियत के तालिब हैं या रूहानियत के मुसाफिर हैं, रूहानियत के सफ़र पर चलना चाहते हैं या रूहानियत के सफ़र पर चल रहे हैं, उनके सामने वो मुशाहदात, वो बातें रखी जाएं कि जिससे उनको आगाही हासिल हो। हमारा अलमिया ये है कि इंसान हमेशा आसान काम की तरफ भागता है और आसानी चाहता है, आसानी को पसंद करता है। मैंने अपने इस चैनल के ऊपर बहुत सारे जहां रूहानियत और तरबियत की हवाले से बातें की हैं, वहां आमाल का ज़िक्र भी किया है, वहाँ जादू की काट के हवाले से भी बात की, वहाँ जिन्नात की तस्खीर के हवाले से भी बात की। वो लोग जो हमज़ात को मुसख्खर करना चाहते हैं उसके अंजाम के हवाले से भी वीडियो बनाई। बहुत सारे मुशाहदात हैं, अपने उन मुशाहदात को आपके सामने रखा। मैंने आपको ये बताया कि अगर आप दरख्त से बात करना चाहते हैं तो ऐसी क्या टेक्निक है, क्या तरीक़ेकार है कि दरख्त जो है वो आपसे हम कलाम होगा। तो इन तमाम तर चीज़ों को आपके सामने रखने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि मैं आमिल हूँ, मैं लोगों के उतारे करता हूँ या लोगों के जादू की काट करता हूँ या लोगों के मसाइल में उनकी मदद करता हूँ, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैंने हर चीज़ आपके सामने बयान कर दी, आपके सामने रख दी है। अब अगर आप उस पर अमल कर नफ़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप नहीं करना चाहते तो भी आपकी मर्ज़ी है। इन तमाम बातों को बताने का मकसद ये नहीं है कि मैं कोई आमिल हूँ और मैं आपके जादू जिन्नात को जो है वो उतार सकता हूँ या उतारता हूँ, या मेरी इस हवाले से कोई फ़ीस है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैंने अपने इस रस्ते को अपने रोज़गार का ज़रिया नहीं बनाया है। मेरा रोज़गार जो है वो बिल्कुल एक अलग रास्ता है। अपनी ज़िंदगी की तमाम तर मसरूफ़ियात में से वक्त निकाल कर इस चीज़ को वक्त दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये शौक़ है, मेरा ये रास्ता है, मैं इस रास्ते का मुसाफिर हूँ और मैं जानता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा इसमें लगाया है, इसमें मुश्किलात उठाई हैं। जो लोग इस सफ़र में मेरे पीछे आ रहे हैं या जो लोग इस सफ़र की इब्तिदा करना चाहते हैं, वो उस तल्ख़ तजर्बे से न गुज़रें, वो उन मुश्किलात में ना फंस जाएं जिसमें मैं उलझ गया, जिसमें मैं फंस गया था। तो अपने मुशाहदात जो है वो आपके सामने रखना है। आमाल बताने का मकसद ये है कि लोग कई किस्म के आमाल में, मसाइल में, मुश्किलों में फंसे हुए होते हैं और वो ये चाहते हैं कि उनको कोई वजीफ़ा मिल जाए, उनको कोई दुआ मिल जाए। तो बुनियादी मकसद यही है कि आपके सामने हर चीज़ की वजाहत कर दी है, हर चीज़ आपके सामने खोल कर बयान कर दी है। अगर अब भी आप ये चाहते हैं कि मसला आपका है और अमल मैं करूं या अमल में मदद मैं आपकी करूं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता है। मेरी ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ है, और अगर आप फिर भी ऐसा चाहते हैं तो आप तलाश कर लें, गली मोहल्लों में, शहरों में बेशुमार किस्म के आमिल हज़रात मौजूद हैं जो आपसे एक हदिया लेंगे और आपका वो अमल है, आपकी जो वो मुश्किल है, उसको हल कर देंगे। इसका जो निज़ाम है वो बिल्कुल अलग है। हाँ, अगर आप इश्क़ इलाही की बात करते हैं, अगर आप तसव्वुफ़ की बात करते हैं, अगर आप बुज़ुर्गों के मुशाहदात की बात करते हैं, अगर आप रूह के इल्म की बात करते हैं, अगर आप पर्दे के पीछे क्या है उसकी बात करते हैं, अगर आप रूहानियत के मेयार की बात करते हैं, तो मैं हाज़िर ख़िदमत हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद भी इसका मुसाफिर हूँ। अगर आप मुझसे कोई रहनुमाई लेना चाहते हैं तो मेरे दरवाज़े आपके लिए खुले हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मुश्किल आपकी है, उसके तोड़ के लिए अमल मैं करूँ, तो इसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। इसके लिए आप किसी आमिल को तलाश करें, कोई ऐसा आमिल जो आपसे हदिया लेकर आपके वो मसले को हल कर सके। ये बुनियादी बात मैंने आपके सामने रखी है। वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आज मैंने अपने इस चैनल के ऊपर एक इल्मुल आदात के हवाले से वीडियो बनाई थी कि आपने सीधे हाथ के ऊपर, आपको अगर कोई बीमारी है तो आप उसके आदात लिखेंगे और लिखने के बाद इंशाअल्लाह ताला उस बीमारी में आपको तख़फ़ीफ़ जो है वो हासिल होना शुरू हो जाएगी, शिफा की तरफ आप बढ़ने लगेंगे। उस पर कमेंट्स आए कि जी आपने बताया कि आपने अज़ान देनी है और अज़ान देने के बाद आपने आदाद लिखने हैं। ऐसा नहीं है, अज़ान देनी नहीं है, अज़ान के जो कलिमात हैं उनको आपने पढ़ना है।
دینا نہیں ہے کہ آپ بلند آواز سے جیسے مسجد میں اذان دی جاتی ہے آپ ایسے اذان دے رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر نماز کا وقت قریب ہے یا آنے والا ہے تو آپ انتظار کریں، مسجد کے اندر اذان ہوگی، اذان جب مکمل ہو جائے پھر آپ نے نئے قلم سے مراد آپ بلیک کلر کا مارکر لے لیں یا نیلے رنگ کا مارکر لے لیں، ٹھیک ہے، آپ نے ہاتھ کے اوپر اس جانب آپ نے وہ عدد جس طریقے سے میں نے بتائیں آپ نے اس طریقے سے لکھ دینے۔ انشاءاللہ تعالی جیسے ہی آپ ان اعداد کو لکھیں گے اس بیماری کے اندر کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ چیزیں میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ جبکہ میں چاہوں تو آپ سے ہدیہ لے کر، آپ سے ایک رقم لے کر یہ میں آپ کے لیے کر سکتا ہوں، جبکہ کسی چیز کو بیچنا مقصد نہیں ہے، خیر کو منتقل کرنا مقصد ہے۔ میں نے یہ خیر حاصل کی، میں نے یہ خیر آپ کے اندر منتقل کر دی، اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس خیر کا کیا کریں گے، اپنے تک رکھیں گے، اس خیر کو بیچیں گے، اس خیر کو منتقل کر دیں گے، وہ آپ کا عمل ہے۔ میں نے اپنی نیک نیتی کا، اپنے خلوص کا، اپنی اس خیر پھیلانے کا جو اجر ہے، جو صلہ ہے، وہ اللہ کی بارگاہ سے حاصل کر لیا ہے۔ تو اب بالفرض ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے اور آپ اس کے اعداد لکھنا چاہ رہے ہیں لیکن نماز کا وقت نہیں ہے، عشاء گزر گئی، اب نماز تو فجر میں ہوگی، اب کیا کریں؟ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ مریض کے قریب بیٹھ جائیں، اذان کے کلمات پڑھیں، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ ہے پڑھنا۔ آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو قرات کی شکل میں اذان دینے کھڑے ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے اذان کے کلمات مکمل کیے، اس کے بعد آپ نے ہاتھ کے اوپر ان اعداد کو لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ اب بالفرض آپ نے ظہر میں لکھا، اب عصر کا وقت آ رہا ہے تو آپ کیا کریں کہ آپ کسی پاک کپڑے سے ان اعداد کو صاف کر دیں، ہلکا سا گیلا کریں گے، مارکر کا نشان ہے، فوراً صاف ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر مسجد میں اذان ہوئی، آپ نے پھر وہ اعداد لکھ دیے۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کو آپ دہرائیں گے، آپ کو کئی قسم کی جو دوائیاں ہیں، ادویات ہیں، معاملات ہیں، بھاگ دوڑ ہے، وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ انہی اعداد کی برکت سے وہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں کچھ بیماریاں آپ کے سامنے رکھی تھی، ان کے اعداد لکھے تھے، اسی طریقے سے آج میں کچھ اور پیچیدہ بیماریاں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ بیماری کا نام لکھا ہے، اس کے نیچے اس کے اعداد لکھیں، آپ اعداد کو لکھیں، جیسے میں نے آپ کو دکھاؤں گا آپ نے بالکل اسی طریقے سے لکھنے، ٹھیک ہے۔ اگر بالفرض ایسا ہے کہ آپ خود بیمار ہیں اور خود ہی یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں مجبوری کی حالت میں۔ اگر کوئی لکھنے والا نہیں ہے، اب مجبور ہیں تو آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ آپ نے لکھنا سیدھے ہاتھ پر ہے۔ اب اگر آپ الٹے ہاتھ سے تھوڑی مشقت کر کے لکھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ میں آپ کو کہوں گا کہ آپ کے گھر کے اندر اگر کوئی ایسا بوڑھا انسان جو عبادت کا، ریاضت کا معاملہ کرتا ہے تو اس سے لکھوا لیں، بہت اچھی بات ہے۔ اگر بالفرض ایسا نہیں ہے تو اپنے والدین سے لکھوا لیں، کسی بڑے سے لکھوا لیں، لیکن وہ شرط پوری کرنی ہوگی کہ اگر اذان کا وقت نہیں ہے تو اذان کے کلمات پڑھیں گے پھر لکھیں گے باوضو ہو کر، لیکن اگر اذان کا وقت قریب ہے تو پھر جو مسجد میں اذان ہوگی وہ اذان سنیں گے، وہ اذان مکمل ہوگی، اس کے بعد آپ ان اعداد کو لکھ لیں گے۔ بالفرض پھر بھی کوئی پیچیدہ نقطہ پیدا ہوتا ہے، آپ پوچھنا چاہتے ہیں، چینل کے ڈسکرپشن میں، ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میرے میسنجر کا لنک موجود ہے۔ بہت سارے لوگ مجھ سے واٹس ایپ کا نمبر مانگتے ہیں، تو واٹس ایپ کے نمبر کے لیے ابھی تک معذرت ہے، میرے پاس اتنی فرصت نہیں ہے، کیونکہ روزگار بھی ہے، گھر بار بھی ہے، دیگر معاملات بھی ہیں، تو فرصت جو ہے وہ بہت کم ہے۔ میسنجر میں مجھے یہ سہولت ہے کہ آپ جذباتی نہیں ہوں گے، ورنہ آپ فون پہ فون، کال پہ کال، میسج پہ میسج کرتے جائیں گے۔ تو میسنجر میں سہولت یہ ہے کہ آپ مجھے اپنی آڈیو ریکارڈ کر کے بھی دے سکتے ہیں، ٹیکسٹ بھی کر سکتے ہیں، وقت ہوگا، فرصت ہوگی، آپ سے میں کال پر بھی بات کر سکتا ہوں۔ تو آپ اپنا میسج مجھے ریکارڈ کر کر چھوڑ دیجئے، میں جیسے ہی موقع ملے گا آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گا،
تمام تر چینل کے جو کامنٹس ہیں اس کا جواب میں خود دیتا ہوں. میسنجر پہ جتنے لوگ ہیں ان کے اگر کوئی کچھ پوچھتا ہے تو اس کا جواب بھی میں خود دیتا ہوں، تاکہ آپ کو وہ جو مطلوبہ بات ہے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں اس کا تسلی بخش جواب آپ کو مل سکے. تو ویڈیو کے آخر میں آپ کو وہ جو بیماریاں میں آج آپ کے لیے لے کر آیا ہوں اس کے اعداد بھی لے کے آیا ہوں، وہ لکھ لیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو 100% نفع حاصل ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عاجزانہ دعا ہے، یہ عمل ان لوگوں کے لیے میری نیت تھی پیش کرنے کے لیے جو صاحب حیثیت نہیں ہیں. ڈاکٹروں کی لمبی لمبی فیسیں اور ڈاکٹروں کے لیے لمبے لمبے جو ان کی ادویات ہیں، ان کے جو اخراجات ہیں اس کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک انمول طریقہ ہے، انمول موتی ہے. کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، مسئلہ ہے، بیماری ہے، اس کے آپ اعداد دیکھیں، اس ترتیب سے لکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس سے صحت عطا فرمائے گا، شفا عطا فرمائے گا. آخر میں یہاں عرض کر دوں، اگر آپ کو ان اعداد سے نفع ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا، آپ پر لازم ہے حسب توفیق راہ خدا میں جتنی آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے کچھ خرچ کر دیں خوشنودی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس لیے کہ اس نے آپ کو ہسپتالوں کی جو خواری ہے، ضلالت ہے اور جو اتنے اخراجات ہیں اس سے محفوظ فرمایا اور آپ گھر بیٹھے ہی شفا یاب ہو گئے. تو آپ پر لازم ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں شکرانے کے نفل پڑھ لیں، اس کی راہ میں کوئی ہدیہ پیش کر دیں. جس طریقے سے اللہ آپ کو توفیق دے اس طریقے سے آپ عمل کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عاجزانہ دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے، ان باتوں کو خود بھی اپنی ذات پر عمل میں لانے اور دوسروں تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. آمین ثم آمین.